بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیے شاہ کربلا، جیے شاہ حسین۔ واقعہ کربلا کوئی شخصی لڑائی نہیں تھی، بلکہ یہ ایک نظریاتی لڑائی تھی۔ اگر یہ شخصی لڑائی ہوتی تو یزید جیت گیا تھا اور امام حسین رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے تھے، مگر یہ ایک نظریاتی لڑائی تھی جو بظاہر تو یزید جیت گیا، مگر اصل میں یزید ہمیشہ کے لیے ہار گیا اور ذلیل ہوا، اور امام حسین رضی اللہ عنہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہوئے اور حق اور باطل کی حدود کو واضح کیا اور دین اسلام کو ہمیشہ کے لیے زندہ رکھا۔ کربلا کے واقعے کے بعد بھی یہ جنگیں ختم نہیں ہوئی، یہ جنگیں جاری رہی۔ مالک پشتر کی قیادت میں مختار سقفی کی فوجیں ابن زیاد کی فوجوں کے مقابلے میں دریائے فرات کے کنارے لڑ رہی تھی۔ اللہ نے فتح دے دی۔ زیاد نے جب دیکھا کہ اس کو شکست ہو چکی ہے تو اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور جان بچانے کے لیے بھاگ کھڑا ہوا۔ باقی ابن زیاد کی فوج کا جو بھی آدمی پکڑا جاتا اسے قتل کر دیا جاتا۔ خیر، ابن زیاد گھوڑے پر سوار اکیلا صحرا میں کافی دور نکل گیا۔ صحرا کی گرمی سخت دھوپ کی وجہ سے اس کو شدید پیاس لگی تھی۔ اس کا جی گھبرا رہا تھا، گھوڑا بھی شدید گرمی کی وجہ سے ہانپ رہا تھا۔ پیاس سے برا حال تھا، پانی کی تلاش میں بھٹکتا ہوا پھر رہا تھا۔ تبھی اسے دور ایک جگہ خیمہ نظر آیا۔ اس نے گھوڑے کا رخ خیمے کی طرف کیا تاکہ کچھ پانی پی لے اور جگر کی پیاس کو بجھا سکے۔ اس نے گھوڑا کھڑا کیا اور گرتا پڑتا خیمے تک پہنچ گیا۔ اس نے خیمے کا پردہ اٹھایا تو دیکھا کہ امام زین العابدین خیمے میں بیٹھے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ ابن زیاد ایک بار شرم سے پانی پانی ہو گیا کہ میں نے ان کے پورے خاندان کے سروں کو نیزوں پر چڑھایا تھا۔ خیر، پیاس کی شدت تھی، مرتا کیا نہ کرتا۔ اس نے امام زین العابدین سے پانی طلب کیا کہ حضرت مجھے سخت پیاس لگی ہے، مجھے کچھ پانی پلا دیں۔ امام زین العابدین نے کٹورا بھر کر پانی دیا۔ ابن زیاد نے پانی پی لیا اور سمجھا کہ شاید حضرت نے مجھے پہچانا نہیں۔ پیاس کی شدت تھی، ایک کٹورے سے اس کی پیاس نہیں بجھی تو اس نے ایک بار پھر پانی مانگا۔ آپ نے پھر دیا، تیسری بار پھر مانگا، آپ نے تیسری بار پھر دیا۔ جب پیاس بجھ گئی اور سکھ کا سانس لیا تو ابن زیاد نے امام زین العابدین سے کہا کہ حضرت شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ امام زین العابدین ابھی تک ضبط کیے ہوئے تھے، آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو نکل پڑے اور ابن زیاد سے کہا، اے بدبخت، تجھے نہیں پہچانا جس نے میرا سارا خاندان اجاڑ دیا، تجھے نہیں پہچانا جس نے خاندان نبوت کے 6 ماہ کے بچوں تک کو نہ چھوڑا، تجھے نہیں پہچانتا جس نے اہل بیت کے سروں کو نیزوں پر چڑھایا، کیا تجھے نہیں جانتا جس نے مخدرات کو اونٹوں پر بٹھایا۔ ابن زیاد بولا، حضرت اگر آپ مجھے جانتے ہیں تو میرے ساتھ سلوک کیا کیا؟ امام زین العابدین نے فرمایا، ایک دن مہمان بن کر ہم تمہارے گھر آئے تھے، جو تم نے کیا وہ تمہارے خاندان کی ریت تھی، آج مہمان بن کر ہمارے دروازے پر کھڑے ہو، جو ہم کر رہے ہیں یہ ہمارے خاندان کی ریت ہے۔ نہ یزید کا ستم رہا، نہ زیاد کی رہی وہ جفا، نہ یزید کا ستم رہا اور نہ زیاد کی رہی وہ جفا، رہا تو نام حسین جس سے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور آنے والی نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ مجھے دیجیے اجازت،
सांसों ने वफा की तो अगली बार एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज। अल्लाह पाक आप सबका हाफिज़ों निगहबान। हंसते रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।